اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ولہ الشکر والحمد علی ما جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقة خير بريته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى هداة المهديين آل الله وآله الطيبين الطاهرين المكرمين المنتجبين المطهرين الذين طهرهم الله تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وعلى جده أمير المؤمنين سيد الوصيين يعصوب الدين صلوات الله سلام الله عليه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات چونکہ عید غدیر کی مناسبت تھی اور عید شریف عید اکبر اور عید ولایت، تو ہم نے کہا اس ضمن میں عرض ادب کرتے ہیں اور پھر روزمرہ اپنے موضوعات پر خود واپس آ جائیں گے، لیکن ضمناً یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عید اکبر اور عید ولایت کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو عرض کریں۔ اور بہت اچھا واجہ تسمیہ ہے عید ولایت۔ ہمارے پاس عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے اور عید ولایت امیر ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یہ عید ولایت حسب معمول جو انسان اس میں جو طریقہ بحث ورود اور انٹری جو ٹاپک کی ہوتی ہے وہ مفاہیم مبادئ تصوریہ اور مبادئ تصدیقیہ کسی ٹاپک کے، اور پھر اس کا ہسٹوریکل ایولیوشن تاریخی پس منظر عموماً مدد دیتا اس ٹاپک کو سمجھنے میں۔ اب ٹاپک ہے عید ولایت، تو دو الفاظ سے بنا ہے عید اور ولایت۔ عید کے معنی معلوم ہے آپ کو، یعنی العود سے نکلا ہے، پلٹنا، لغت میں رجوع کرنا۔ تو اس کو جو ہم یہ اس کا معنی ہے معنی لغوی، اور پھر اس کے معنی اصطلاحی بہت سارے ہیں۔ وجہ چونکہ اپروچ اس پلٹنے کے مختلف ہے اپنے درجے کے مطابق۔ ہر مومن کا اپنا درجہ معرفتی، علمی اور معنوی، تجربہ دینی، تو ہر اس لحاظ سے وہ عید کو کیسے سمجھے گا؟ اپنے حساب سے سمجھے گا، اور کوئی غلط نہیں ہے۔ جیسے کوئی سٹیئر ہوتی ہے، ایک سیڑھی ہوتی ہے نا، سیڑھی نمبر 1 بھی ٹھیک ہے، دوسری بھی ہے، سیڑھی کو آپ کیا کہیں گے؟ سیڑھی 2 یا 3 یا 4 یا سب ہے۔ اگر کہو گے اس کا جو پایا 1 ہے، یہ بھی سی ڈی ہے، 2 بھی سی ڈی ہے، اب 2 پھر کیوں کہہ رہے؟ تو اس کا گریڈ ہے، اسی کا گریڈ ہے۔ تو جیسے ہم مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس سورج کی لائٹ ہے، چاند کی لائٹ ہے، فلڈ لائٹ ہے، یا آپ کے پاس 0 لیمپ ہے نا، 100 واٹ ہے، یا شمع ہے، یہ سب لائٹ ہے، لیکن سب ایک جیسی نہیں ہے، سب ایک ہی چیز کے ڈفرینشیل جو اس کے ڈفرینشیلز جو اس میں ہے، اس کو اگر ان کو آپ کہو کہ مثلا لائٹ یہ ہے کہ جو خود بخود نکلے اور کبھی ختم نہ ہو جائے، ایسا سورس ہو، وہ بہت ہی انٹینس ہو، تو یہ سورج پر آ جائے گی۔ یہ
کسی اور پر نہیں آ جائے گی، چونکہ آخرکار ان سب کا سورس سورج ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن غلط بھی نہیں ہے، لوگ مختلف آج مثلاً وَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا، ہم خداوندہ آسمان سے مائدہ دسترخوان غذا نازل کر دے ہمارے لیے عید بن جائے۔ اب ان کے عید کیا ہے؟ خوشی کا اظہار، خوشی کا اظہار۔ تو یہ عید کو یہ سمجھتے ہیں۔ مثلا مفردات راغب میں کہتے ہیں کہ عید یعنی جس میں آپ خورد و نوش کرو، عقل و شرب کرے۔ تو بعضی یہ سوچتے کھانا پینا ہے آج، کپڑے پہننے۔ چھوٹے بچے کو اپنی اس کی ڈیفینیشن، پٹاخے چھوڑنا، نئے کپڑے اور عیدی لینا، یا اور کچھ بتائے گا وہ۔ اس سے بڑا بچہ جو ہے وہ کہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، صحیح۔ عالم سے پوچھو گے وہ اس کا تھوڑا زیادہ فلسفہ بتائے گا۔ عارف سے کہو گے وہ اس کی حقیقت عبودیت کو سامنے کہے گا کہ قربان کرنا اپنے نفس امارہ کو عقل اور شریعت اور فطرت کے قواعد پر۔ یعنی آپ کا یہ اگر کوئی بھیڑ آ جائے کسی گھر میں، آپ کے چمن کو وہ گھاس کھا جائے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، تو اس کے لیے حرام ہے حلال ہے؟ وہ حلال ہے حرام ہے اس کے لیے، بھیڑ کے لیے؟ آپ کی گھاس، آپ کے چمن کی گھاس۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس کو حلال حرام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کیا کھائے گا؟ گھاس کھا لے گا، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ کیوں؟ ہم مکلف نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو ہر کسی کے اپنے حساب۔ بعضی انسان بھی ایسے ہیں جو حلال حرام نہیں جانتے۔ اس طرح آپ عید کو دیکھتے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عید کو کہا کہ فرزند اور باپ کے درمیان صلوات اللہ علیہ، ایسا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر لیں اپنا کام، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو پھر مجھے بابا جان اس طرح بیزمے کی پٹی لگا دے، یا مجھے زمین کے بل میرا چہرہ کر لے، تاکہ تمہیں رحم نہ آ جائے، یعنی عاطفہ نہ آ جائے۔ اور پھر میرے آپ جلدی کرے یا بتا، میں دیکھ رہا ہوں آسمان میں ملائکۃ اللہ میرا کہہ رہے کہ جلدی ہو جائیے، چھری تیز ہو، تاکہ فرمان الہی آرام سے انجام پائے، نہ کہ میری جان۔ قربانی کہہ رہی ہے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب میرے شہادت کے بعد میرے کپڑے دے دینا میری والدہ کو، اس کو کہنا مبارک ہو، سلام میرا پہنچانا ہو، کہنا مبارک ہو، بے تابی نہیں کرنا، صحیح۔ اور حضرت ابراہیم ایسا کہہ رہے کہ خداوندہ ارحم ھذا الطفل الصغیر لا ذنب لہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر رحم کر۔ نہ شہید کرنے، نہ اس کو ذبح کرنے والے کا گناہ ہے، نہ ذبح ہونے والے کا گناہ ہے، صحیح۔ تو یہ پھر کیا کر رہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے عظیم دمبا لایا، اس کے اس عظیم قربانی کو یاد رکھا۔ کس کو یاد رکھا؟ قربانیوں کو۔ یہ دیکھ قربانی میں نے بتائی، باپ اور بیٹے میں نفس کی قربانی ہے، اور جہالت کی قربانی ہے، اطاعت کی نمائش ہے، تابعداری کی نمائش ہے، خود گزشتگی اور عبودیت کی ریفلیکشن ہے، کامل ترین مرتبہ ریفلیکشن ہے۔ تو یہ انسان میں عقل و شریعت اور فطرت کو زندہ کرنا، حاکم کرنا، کس پر؟ اپنے خواہشات پر، اپنے خواہشات پر۔ یہ اس کو آخر میں الٹیمیٹ کیا گیا کس پر؟ قربانی بکرا یا قربانی بھیڑ، صحیح۔ ہم ابھی کہیں گے اس آدمی کو، حضرت ابراہیم سے علیہ السلام سے پوچھے، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے قربانی کیا ہوتا ہے، عید کیا ہوتی ہے، وہ کہیں گے جشن عبودیت۔ کیا کہیں گے؟ الم اقل لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط۔ شیطان نے کہا تھا یہ بچہ طفل صغیر لا ذنب لہ، اس نے طرفۃ عین، آنکھ جھپکتے والے اس
फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भी कभी गुनाह का सोचा भी नहीं है, आप इसको क्यों मार रहे हो? ठीक। और इधर क्या मैंने ख्वाब में देखा, आपका ख्वाब झूठा है, आप निकल जाओ, पत्थर मार के उसको भगा दिया, तो मुझे झूठ कह रहे हो? ये मेरी मारिफत का इम्तिहान हुआ, मेरे पेदर होने का इम्तिहान हुआ, मेरे नफ्स पर इंसानियत का इम्तिहान हुआ, बंदगी का इम्तिहान हुआ। सब अपने मारिफत को, अपनी इताअत को, कुरान को, बंदगी को, उतूफत को, वालिद होने को, इन मराहिल में कामयाबों की जश्न है। आप अपने हिसाब से ईद मनाएं, इन तमाम लिहाज से आप कामयाब हुए। हाँ, अब नहीं मानो कि हम नहीं कह रहे कुर्बानी नहीं करनी, कुर्बानी करनी है, लेकिन अपने को है ना, अल्लाह मर्जुकना मौत काबला हाउलिल फौत, खुदावंदा मरने से पहले मुझे मौत दे दे। मरने से पहले मौत देनी है, यही है सही, उसका जश्न। ये किसी की तारीफ हो सकती है। ईद फितर में इफ्तार कर रहे हैं, किसका? इमसाक का। देखिए मैं अंदर घर में हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, फ्रिज भी भरा पड़ा है, ग़िज़ा भी पकी हुई है, सही, मुझे भूख भी लगी है शिद्दत से, पानी भी मौजूद है, गर्मी ने मार रखा है, तो मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। मुझे किस चीज़ का डर है? किसने रोक रखा है खाने पीने से? वहां तो कोई नहीं है, इम्कान है ना कोई अकेला हो, ये सब चीजें मुहैया हो, तो वो क्यों नहीं खाता पीता? वहां ईमान है किस पर? खुदा के रब होने पर। खुदा ने क्या कहा? फातिमुस्सियाम इलल लैल, शाम तक आपने चुप रहना, कुछ नहीं खाना, चुप रहने नहीं, न खाना है न पीना, इमसाक करना है। तो ये खुदा को हाजिर नाजिर समझता है, ये खुदा को रब मानता है, ये खुदा को मालिक मानता है, अपने इरादे का, अपने इरादे का भी मालिक मानता है। ठीक है जी। अभी आपके हम पानी खाना पी करेंगे, कब करेंगे? जब आप देखो खुदा नहीं है। अगर खुदा जो खुदा है सुप्रीम है, जिसकी वजह से मेरी कुदरत है, मेरा जान है, मेरी सब कुछ है, वो वाला खुदा अगर नहीं करोगे, आपके सामने एक शेर रख दे, फर्ज के शेर में या किसी मामूर को रख दे कि अगर आप खाना पीना पे वो मार डालेगा, कोई रहम नहीं करे, खाओगे? खुदा भी कह रहे मैं जहन्नम में डालूंगा कल। तो आप उसको बराबर उसी के नाजिल पे मंजिले एक टेरर करने वाले, एक मारने वाले के उस मंजिलत पे ले आ रहे हैं खुदा को। जिस तरह वो हाजिर है, ये मेरा खुदा भी हाजिर और नाजिर है। तो आप फितर का जश्न मना रहे हो, किस चीज का जश्न मना रहे हो? कि मैंने वो खुदा को हाजिर नाजिर समझा, उसके दस्तूर पर अमल किया, सुबह से शाम 30 दिन नहीं खाया पिया, मेरे लिए ईद है, बंदगी की ईद है। तो ये ईद, एक ईद ये है कि आप एक हालत में, ये हालत है ना, ये एक हालत है, कौन सी? आप रमज़ान में एक हालत, रमज़ान से पहले क्या हालत थी? खाते पीते कोई कदगन नहीं था। तो जब रमज़ान मुबारक आ गया तो खाना पीना बंद हो गया, बहुत सारे काम बंद हो गए। आप रमज़ान के बाद क्या हुआ? दोबारा शुरू हो गई। कब से? ईद फितर के दिन, ईद इफ्तार किया आपने, किया ना? किस चीज़ का? कि वो इमसाक बंद हो गया, अब उससे रिहाई हो गई। आप जश्न मना रहे हो कि 30 दिन की जो मेरी इबादत थी, बंदगी थी, वो कामिल हो गई थी। हाँ जी, उसका जश्न मना रहे हो, ये ईद है। तो इसी तरह कुर्बान का भी, कुर्बानी से पहले जो आप 10 दिन और फिर मनासिक भी करते हो और फिर कुर्बानी अंजाम देते हो, तो उसके बाद आप कहते हो मैंने जितना, हाँ, वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ वाले वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती नुसुकी महयाय ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नुसुक, ये सलात, ये सारे किसके लिए? खुदा, मैं इसमें कामयाब हुआ, मैंने हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर अमल किया। अब आप जश्न मना रहे हो, कुर्बानी उर्बानी करके निजी नमाज मनासिक अंजाम देके ईद मना रहे हो, खुशी मना रहे हो। अब ईद गदीर है, आप किसकी खुशी मना रहे हो? बताएं।
آپ کس کی خوشی منا رہے ہو؟ عید غدیر، ہاں آپ کو معلوم ہے عید غدیر کی آپ خوشی منا رہے ہو اس وجہ سے کہ اس دن حضرت امیر صلوات پڑھے ہوئے. مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. ہاں یہ اس سے پہلے جو ہوا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. ٹھیک ہے، اب آ جائے پوائنٹ پر. یہ جو آپ کو کہا عید کے معنی بتایا میں نے. اب ولایت، عید ولایت، عید ولایت، عید ولایت اہل بیت علیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام. سمبل ہے امیر المومنین، سمبل ہے. تو ولایت کے معنی ہے ولا یلی الولایت، اس سے نکلا ہے. صحیح ہے، ولا یلی ساتھ ساتھ ہونے کی. جبکہ غالب معنی اس کا ہے اولویت، پریورٹی. کس معنی میں ہے؟ پریورٹی. ولایت کی کیا معنی ہے؟ پریورٹی، یعنی اولا ہے، سزاوار ہے، اس کا حق ہے اس چیز کا. اس لیے اختلاف اب ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے، یہ ولایت، ولی، والی ہے نا، یہ مولا، اولا، یہ سارے ورڈ یہ اس کے مشتقات ہے. اس کا کامن معنی جو ہے وہ پریورٹی ہے، اولویت ہے. پریورٹی ہوتی ہے پریفرنس دینا کسی کو، کسی چیز پر، ہے نا. بھائی میں ان دو میں سے اس کو پریورٹی دیتا ہوں، آپ لے لیں میرا، مثلا آپ کو کھانا دیتا ہوں، بعد میں آپ کو. یہ پریورٹی، یہ معنی اس کا. یعنی بحث لوگ ابھی بہت لمبی بحث ہے یہاں، وہ اس میں ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے. میں خلاصہ نچوڑ بتا رہا ہوں. تو یہ جو ولایت، ولی، والی، مولا، ہاں یہ ان کے معنی کیا ہے؟ اولویت کے معنی ہے، پریورٹی ہے، اس کو پریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اولویت. اور کیا کہتی ہے؟ یہی سزاوار تر ہونا. فارسی بولتے مثلا جس کو 90 مارکس آئے ہیں اس کو پاس کرے پہلے، یا جس کو 33 مارکس آئے 90 کیوں؟ ٹھیک ہے، یہی معنی اس کا، پریورٹی. تو جناب علی یہ جو فرمایا کہ ولایت اس معنی میں، اب کے بعضوں نے کہا نہیں اس کے معنی دوست کے، اس کے معنی دوست کے ہے، اس کے معنی محبوب کے ہیں، اس کے معنی سرپرست کے ہے، اس کے معنی حاکم شر ہے. اولا بتصرف، جان مال عزت آبرو کا حاکم ہونا، ولی ہونا. یہ اس کے معنی نہیں ہے، یہ متعلقات معنی ہے. کیا ہے؟ متعلقات معنی. اگر آپ دیکھ مصادیق ہے، اس کے مصداق ہے. یعنی کبھی ہو سکتا ہے اگر بھائی جو ہے ولی ہے کس کا؟ بھائی کا، دوسرے بھائی کا، مثلا اولا ہے کس لحاظ سے؟ کیوں اگر اس کو آپ دوست کو کہتے، دوست کے معنی میں یعنی بہت سارے ہیں لیکن اس دوست کے ساتھ بہت خاص کنیکشن ہے، اس وجہ سے پریورٹی ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ دوست بنائے. یا کسی کو نصرت، کون نصرت کرے؟ کوئی خاص ہو اسی کو پہلے نصرت کرے گی، یا عموم کو بعد میں کریں گے، جو خاص ہے اس کو پہلے، پریورٹی. یا آپ دیکھو گے والد ہے، والد کو عقد نکاح پڑھانا ہے. صحیح، کس کا؟ اپنے فرزند کا، لڑکا لڑکی کا. صحیح، اس کو حق ہے یا کسی اور کو؟ پہلے اسی کو. کیوں؟ ہاں اس کو ولایت ہے نا. اس لیے اولویت ہے. کیا ہے؟ اولویت. سمجھایا؟ اس میں اولویت ہے. اب اس کا آخری پرفیکٹ معنی یہ بھی ہے کہ جان و مال کا مالک ہونا. ہم اپنی جان و مال کے مالک ہیں نا، ہے نا، کیونکہ جان مال خدا نے دی ہمیں، اس کے ہم مالک ہیں. اور خداوند نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہے نا، یخرج من الظلمات. اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے، یعنی کیا ہے؟ ہماری جان اور مال کا مالک. اس کے بعد النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کیا ہے؟ ہاں
پہلے حق رکھتا, پہلے والا اولا ولی والی مولا, صحیح, پہلے حق رکھتا ہے کس کا؟ جان و مال, کن کی؟ مومنین کا. مومنین کی جان میری یہ جان ہے, میرا مال ہے, یہ میں خرچ کرنا. دیکھو پہلے مولا اجازت دیتا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہا مجھ پہ کرو, آپ کیا کہو گے؟ یہ تو میری جان ہے, یہ میرا پیسہ ہے, میں تم پہ کیوں قربان کہو گے؟ ہم کہتے بے ابی انت و امی و مالی و اسرتی, تمام. کیوں؟ کیونکہ اس کو پریارٹی, یہی معنی یہی ہے, اس کو پریارٹی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ہو گیا معنی کلیئر کہ ہمارے پاس عید ولایت کیا معنی ہوا. عید بھی ہے اور ولایت, ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اب یہاں پر واقع غدیر فائنل ہے نہ ابتدا ہے, ٹھیک ہے. عید ولایت سمجھ گئے ہم, عید کب شروع ہوئی, عید ولایت کب شروع ہوئی, اس کا آغاز کب ہوا. یہ غدیر پہل نہیں ہے, یہ انتہا ہے, یہ آخری اعلان. کیا ہے؟ آخری اعلان. تو آپ دیکھیں حضرت ہمارے پاس 3-4 ابو سعید خدری نے بھی, محمد ابن مسلم نے بھی, زرارہ اور بہت سارے مختلف طرق سے ہماری احادیث نقل ہوئی ہے, اور جو صحیح ہے کافی میں ہے, کتاب حجت میں ہے, اصول کافی میں ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کیا نام ہے اس کا, عید ولایت, یہ آخری اعلان, لاسٹ اناؤنسمنٹ غدیر کا. اس سے پہلے کب ہوا؟ اس سے پہلے بھی ہوا ہے آیات ولایت. بالے ہم کہتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, ہے نا. تو یہ آئے ولایت ہے. آپ کے ولی کون ہے؟ ولی کی بحث ہی ہو رہی ہے نا. ہمارے پاس 3 ولی ہے. کتنے ولی ہے؟ 3. ایک خدا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. دوسرا ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ, اور اس کا رسول صلی دوسرا ولی ہو گئے. اس کے لیے بھی کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, تو ہو گئے. تو تیسرا ولی کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ وہم, کس حالت میں؟ رکوع کی حالت میں. آپ شان نزول دیکھیں کس کے متعلق ہوا ہے؟ امیر المومنین. سے بحث نہیں ہے, میں ذرا کچھ نکات بتاؤں گا. امیر المومنین یہاں پر سلام اللہ علیہ اور سمبل ہے 12 ائمہ علیہم السلام کے لیے. سارے یہاں پر ولی خدا ہے. پاس 3 ولی ہمارے پاس, خدا, رسول اور امام علیہ السلام. یہ کب واقع ہوا؟ غدیر خم میں نہیں, مسجد رسول میں ہوا صلوات اللہ, غدیر خم سے پہلے. بس اب نہ کہے عید ولایت کا آغاز کہاں ہوا؟ ہاں, اس سے پہلے بھی ہوا. آفرین, ذوالشرے میں بھی ہوا. تو اس کے بعد اطیع اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یہ اولی الامر پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام سے, ہم علی والحسن والحسین, ان دونوں یہ اتنے ہی تھے, باقی ائمہ نہیں تھے. انہی مصادیق کا آیا اولی الامر سے مراد علی مرتضیٰ ہے, حسن اور حسین علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام کہا ہاں یہی اولی الامر مصادیق ہے. پس ولایت کا اعلان کب ہوا؟ یہ پہلے ہی ہوا, غدیر سے پہلے ہوا. صحیح ہے. اب اس میں پھر کیا مسئلہ ہوا, یہ آپ ذرا سنجیدہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہوا کہ عام نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ ہوا کہ غدیر کا اعلان کرنا پڑا؟ بڑے بڑے مہم نکات ہے اس میں. تو
یہ وجہ یہ ہوئی کہ اسی حدیث امام باقر علیہ السلام میں جو میں نے عرض کی کتاب الحجت میں ہے، اور شاید چوتھی اور چھٹی حدیث مبارک ہے کتاب الحجت میں، نے ایڈریس بتا دی، صحیح؟ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہو گئی، لوگوں نے سن لیا، سنایا گیا اور سنا انہوں نے، لیکن کچھ ایسے کنڈیشنز تھی، ہضم نہیں ہوا، ایسیملیٹ نہیں ہوا، پورا سمجھ نہیں آیا، ولایت کی تفسیر نہیں معلوم ہوئی، یا کچھ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، یا کچھ سمجھنے نہیں دینا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو، یا واقعا نہیں سمجھے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کا کلچر مولڈ کیا، چینج کیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ زن تھی، جنگ تھی، کباب تھا، شراب تھا، اور قتل و غارت، یا اور کچھ تھا؟ مقدس میں، انسانیت میں اور کلچر میں آپ امیر المومنین کے خطبہ نہج البلاغہ دیکھیں سلام نہ، آپ خشن کپڑے پہنتے تھے، آپ کی لباس سے ڈنگ کا نہیں تھا، آپ کا بچھونا سونے کا پتھر ہوا کرتے تھے، صحیح؟ آپ کے بغل میں سانپ ہوا کرتے تھے، آپ اسٹیگنٹ اور کھڑا پانی جو بارش کا ہوتا تھا وہ پیتے تھے۔ ہمارے رسول نے آپ کو کلچر سکھایا، دین سکھایا، انسانیت سکھائی، فرہنگ سکھایا، تمہیں بڑا کیا، صحیح؟ تو جناب علی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ رسول اللہ بڑے ہیں، وہ عالم ہے، وہ خدا کے نبی ہے، رسول ہے، وہ نور رکھتے ہیں، ان کو تو نور نہیں ہے نا۔ جیسے آپ بہت بڑے اسکالر ٹیچر ہو، آپ کے اسکول میں بچہ انٹری کر گیا، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں یہ بن گیا نیوٹن، تو اسکول میں آ گیا نا، پڑھ بھی رہا ہے، یہ ایسی ہی بات ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کا اعلان کر دے، بچے ابھی انٹری ہوئے، وہ کیا سمجھیں گے؟ ہاں جی، میں نے کل سنا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، ایک بعض ایم ایل اے کو پوچھ رہے ایم ایل اے کی فل فارم کیا ہے، ان کو کسی کو آتا نہیں رہا تھا، 2-3 سے پوچھو، ان کو نہیں آ رہا تھا۔ آپ پی ایچ ڈی چھوٹے بچوں سے پوچھیں گے جو پرائمری میں، ان کو کیا آئے گا؟ ہاں، تو اس وجہ سے بھی بڑے ایڈمنسٹریشن آئیں گے، ٹیچر کو بھی ان کو بھائی وضاحت کرو یہ پی ایچ ڈی کی ایبریویشن کیا ہے، کس معنی میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ولایت ان کو سمجھاؤ کس طرح، جس طرح آپ تفسیر کرتے تھے، کہتے تھے، حضرت نے کہا، خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق، یا اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے لیے۔ یا رسول اللہ نماز کیا، کیف نصلی، یہ بول کے شیعہ سنی کو بول کرتے، اے پیغمبر صلوات اللہ علیہ، ہم کیسے نماز پڑھو، وہ ہوتی کیسی ہے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں بھی پڑھوں گا دیکھو گے مجھے، اور اسی کو دیکھ کر تم بھی ویسی نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ نماز کتنی رکعت ہے؟ ہاں جی، کتنے ٹائم ہے؟ شرائط کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ زکوٰۃ، صوم، حج وغیرہ، یہ کس نے بتایا؟ قرآن میں کہا ہے، ڈیٹیل ہے قرآن میں اس کی، کلیات ہے۔ تو تفسیر کس نے بتائی؟ وضاحت کس نے کی؟ رسول اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ امام باقر سفر میں، جس طرح تم نے نماز اور زکوٰۃ اور حج اور وغیرہ کو بیان کیا، تفسیر کی، پارٹس، شرائط، امکانات بتائے، اسی طرح ولایت کی بھی تفصیل بتا دے۔ تو واضح ہوا کہ ولایت کا اعلان ہو چکا تھا، جیسے اس برادر نے کہا دعوت ذوالعشیرہ میں ہی ہوا تھا، صحیح، ابتدائی کام میں ہی ہوا تھا، لیکن مفہوم خیلی واضح نہیں تھا، مسائل تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ کو یہ ہوا آرڈر کب؟ حجۃ الوداع کی، آپ کا لہن تب سمجھ آئے گا، یا ایھا الرسول
बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक। हजरत ने कहा, अब उस रिवायत में है कि मैं डरता हूँ लोग गलत समझेंगे, लोग गलत समझेंगे और इसका माना गलत करेंगे, इसका माना गलत लेंगे। हजरत ने कहा मैं इससे डर रहा हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ, मुझे इल्म है इन लोगों का। अभी ये ताज़ा कल्चर किसने दिया? पैगंबर ने दिया, वही ट्यूटर है, वही जानते इनको क्या बुरा लगे, क्या संगीन लगेगा, क्या आसान लगेगा। इसलिए हजरत राजी नहीं हो रहे थे अपने इल्म। हजरत कह रहे खुदाबंद तबारक तआला मैं अपना इंतज़ाम करूँगा, यहाँ देर हो रही है, इसके बाद आप होंगे नहीं। तो अब लीनेंसी जितनी लेनी थी देनी थी वो हमने दे दी, अब लीनेंसी की कोई गुंजाइश है? हज्जतुल विदा है। इसलिए कहा आप ऐलान कर दो। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, मसला फ़कत ऐलान करने का नहीं है, मसला मुनाफिकत का भी है। हज़रत खुतबे गदी, जो खुतबे गदी रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु, अगर उसको 1-2 साल लगेंगे उसको वजाहत करने में। खुतबे गदीर वाजिब है पढ़। अहल सुन्नत में मैंने जहाँ तक देखा है खुतबात अमीर रसूलुल्लाह देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास मौजूद है खुतबात रसूल, उसमें तमाम शान नुज़ूल मौजूद है। ऐसा गदीर हुक्म हुआ कि वो गदीर हुक्म नहीं हुआ, सारी डिटेल उसमें, हमारे एतिकादात की बुनियादें हैं उस खुतबे में। तो उसमें हता ये भी है या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फी अलीयिन या फी खिलाफत अलीयिन। वो आए नहीं है, वो तफसीर है, शान नुज़ूल है, शान नुज़ूल। तो शान नुज़ूल समझे ना कि हज़रत समझा रहे हैं मिस्दाक, जैसे पढ़ो नमाज, हाँ अक़ीमुस सलात, आप नमाज कैसी पढ़ानी है वगैरह, इसकी तफसीर खुद रसूलुल्लाह दे रहे, कुरान में नहीं। तो जनाब अली दूसरा ये था कि देखे व युज़ून नबी, ये नबी को अजियत करते। बैज़ ऐसे लोग भी थे जो नबी को अजियत करते। किस तरह? वह उदुनुन, कुरान में है, ये सादा है। कौन है? अमीर रसूलुल्लाह सादा मिजाज के हैं, ये किसी के बहकावे में आते हैं। अली मुर्तज़ा जो कुछ कहते ये कहते ओके ठीक है। तो इसको ये तोहमत भी लगती रसूलुल्लाह को, क्या चीज़? चचेरा भाई है और दामाद है। सही, मैं अगर कहूँ विलायत और इमारत और हुकूमत मेरे बाद किसका हक है? अली मुर्तज़ा का। तो उनका कल्चरल मैच्योराइजेशन नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, कल्चरल। वो उसको कहाँ ले जाएंगे? इसने चचेरे भाई को मुंतकिल, दामाद को दे दिया, पार्टी बाजी की, इसे क्या होगा? इर्तिदाद, मुर्तद हो जाती बहुत आराम से। अब मुझे नहीं मुर्तद नहीं होते, मैं क्या होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो उनको इर्तिदाद किया गया, जब वो तख्त पे आए उन लोगों ने क्या कहा? बहुत सारे लोगों का हम ज़कात नहीं देंगे, मुनकिर हुए नहीं। आपने उनको मुर्तद कहा नहीं कहा, जंग की उनके साथ, जंग मुर्तदीन है ना, तारीख है ना। तो इसका मतलब है हुए भी है मुर्तद। और रसूल को जब कह रहे हैं कि ये मुर्तद हो सकते हैं, इनका भी कल्चरल मैच्योरिटी नहीं है इनके पास, इसलिए हजरत उससे भी डरे। वैसे मुनाफिक भी थे, वो भी इस ताक में थे। मुशरिकीन तो नहीं थे, मुशरिकीन नहीं थे, मुशरिकीन ख़त्म हो गए थे, सही है तकरीबन। और जो हिजाज के कुछ मुशरिकीन थे और जो रूम और क्या नाम इसका, ईरान के मुशरिकीन थे, उनका डर था। वो कहते कि क्या वजह थी? ये एक और वजह है, एक और वजह क्या है कि रसूलुल्लाह ने आते ही कहा मेरा ये आखिरी हज है और इसके बाद मैं नहीं होऊंगा। तो अपने बाद इंतज़ाम किए जा रहे, किसका? उनको किससे लड़ाई थी? हुकूमत से, शरीयत से और इस्लाम से। इस्लाम, मुस्लिमीन से इतनी मुश्किल नहीं थी उनको। मुस्लिमीन को क्या मना लेते इधर उधर करके, लेकिन दीन का मसला था।
دین باقی نہیں رہنا چاہیے. دین کو پریکٹائز کرنے کا, اس کو اپلائی کرنے والا جو معصوم ہوگا, نبی جیسا ہوگا, خدا نے چنا ہے. صحیح ہے, اس کا ڈر تھا ان کو, اس لیے انہوں نے کیا کہا, ایسا نہیں الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, آج کے دین مایوس ہو گئے یہ ایرانی, رومی اور حجاز کے جو مشرکین آپ کے دین سے. کیوں؟ ولایت علی سے مایوس ہو گئے. بہت گہرا پوائنٹ ہے. اور اس سے یہ مایوس ہوگی کہ اس کے بعد ہمیں کیا ہوگا, اب جان ہماری نہیں چھوٹے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان نہیں چھوڑی جب تک کہ جھنڈا نہ گاڑ دیا اسلام کا, اور اپنے بعد انتظام کیے جا رہے ہیں اس کا. جو یا ایھا الرسول بلغ, کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. صحیح ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتک یا رسالتہ. اگر آپ نے علی کا نام نہیں پہنچایا, ولائے بنوانے ولی السلام, آپ نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی یا اپنی رسالت نہیں. فما بلغت رسالت اللہ رسالتہ, خدا کی رسالت کو. خدا کی رسالت کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. صلی اللہ محمد. تو بس ان کو حضرت کو خوف تھا کس چیز کا, کہ لوگ مومنین مسلمین بھی غلط فہمی اور جہالت کی وجہ سے, ہائی کلچر نہ ہونے کی وجہ سے, اور مفاہیم کی صحیح تصویر کشی نہ سمجھنے سے یہ مرتد بھی ہو سکتے ہیں, مخالف بھی ہو سکتے ہیں, اور پریشان بھی ہو سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوس نکلے گا, اور کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ آپ یہ پہنچا دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت خدا تبارک تعالیٰ نے اسی لیے کہا واللہ یعصمک من الناس, خدا آپ کو بچائے گا لوگوں سے. یہ بھی دیکھنا ہے نا کس چیز سے. یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہا گیا آپ بیان کر دے, ان کا اعلان کر دے, نبوت اس کا, امامت کا اعلان کر, ولایت کا. تو انہوں نے اعلان کر دیا, ڈر تھا نا. بہت مرتبہ خداوند نے کہا آپ ابلاغ کرو, لیکن یہ فائنل کیا تھا؟ دستور تھا, آرڈر تھا. آج فائنل ہونا چاہیے. تو فائنل ہو گیا. ایسا کیا مسئلہ تھا؟ کچھ تصویر کشی میں نے بتائی. ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ ڈر جو تھا پیغمبر سے پہلے بھی کسی کو تھا. صحیح ہے نا. اسی رسالت کو انجام دینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, فَأَوْجَسَ مُوسَى فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ علیہ السلام. جب انہوں نے ساحروں نے اپنے وہ سحر کیا اور انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں ڈال دی, وہ کیا بن گئے؟ وہ سانپ بن گئے. صحیح. حضرت ڈر گئے اپنے نفس میں, احساس آئے مبارکہ ہے نا, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا اپنے اندر خوف. کس چیز کا؟ آپ یہ ظاہر سمجھتے ہو کہ لوگ یہ جو ساحروں نے کیا کیا, زبردست سحر کیا اور اس سے ڈر گئے. نہیں اس سے نہیں ڈرے. وہ نبی خدا تھے, ان کو کسی کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ نہیں ڈرتے چونکہ معرفت ہوتی ہے. پھر کس چیز کا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ اپنے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پہ نہیں ڈرے, وہ ڈرے کس چیز پہ؟
لوگوں کی جہالت پہ، لوگوں کی جہالت پہ. کس وجہ سے؟ کہ لوگ سمجھ نہ پائیں. اتنے سارے سانپ، لکڑیاں بھی، رسیاں بھی، سارے کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. اور جناب علی پھر میں بھی سانپ ڈالوں گا. وہ سانپ ہی ہے نا، ایسا ڈالیں گے وہ کیا بنے گا؟ سانپ. سانپ میں تشخیص نہ دے پائے، ان کے زیادہ ہے، میرا ایک ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہے نا ایک ہی سانپ بنتا ہے. تو کیا ہوگا؟ لوگ اسی طرف ہو جائے. پھر میرا پھر معجزہ بھی کام نہیں کر پا گیا. لوگوں کے ایمان کے متعلق ڈر گئے. لوگوں کے رسول اللہ کس پہ ڈرے؟ لوگوں کے ایمان پہ. وہ طرح طرح کی تہمتیں، اور کہیں گے داماد کو بنایا، کہیں گے کہ اپنے چچیرے بھائی کو بنایا، اور اس کو سب کچھ دیا. اور ادھر سے منافقین پروپیگنڈا کرتے، مشرکین بھی مل کے کھچڑی بن جاتی. اور سیاسی وہاں پر کیا ہو جاتا؟ غلط وہ فائدہ اٹھایا جاتا، سیاسی اجتماعی. تو اس وجہ سے حضرت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند نے کہا میں نوبت آنے ہی نہیں دوں گا کہ آپ کا معجزہ اور ساحرین کا معجزہ کیا نہ دیکھ ایک جیسا دکھے. ایسی بات ہی نہیں ہوگی. لوگوں کو جو سانپ دکھتا تھا، لوگوں کو جو لکڑیاں دکھتی تھی، وہ لکڑیاں ہی دکھیں گی، اور رسیاں ہی دکھیں گی، اور اژدھا صحیح دکھے گا جو سب کو نگلے گا. ٹھیک ہے. اب میں یہاں کیا کروں گا؟ ہاں، جن کو یہ ساری پلاننگ تھی، ان کی کوئی بھی پلاننگ چلی ہی نہیں. سب نے کہا بخن بخن یا علی سرتا مولایا مولا المومنین. یہ ایک پس منظر تھا. اس وجہ سے پھر جب غدیر خم میں آ گئے، اب یہاں پر بحث ہے. غدیر خم میں آگے آیا، غدیر خم میں اعلان ہوا، یا یوم عرفہ حجۃ الوداع کے وقت. ٹھیک ہے. بعضوں نے کہا، اہل سنت برادران وہ کہتے نہیں، حجۃ الوداع میں غدیر خم نہیں، یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم یہ کہاں پر ہے؟ عرفہ میں. ان کے پاس کوئی تائید نہیں ہے سوائے ایک جو حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کی وہ روایت ہے. اس میں بھی ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں. وہ مدرج ہے. اس میں وہ جو آیا لے آ رہے ہیں، وہ آیا کس میں داخل کی گئی ہے؟ غلطی سے وہ خود روایت میں ہی داخل ہوگی، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. بس نتیجہ اس کا شان نزول ایک ہی ہے، وہ ہے غدیر خم. قطعی طور پر دلالت کی جاتی روایتیں جتنی ہمارے ساری میں روایتیں پڑھ نہیں سکتا بھی، سب کی دلالت کس پر ہے؟ کہ غدیر خم میں یہ آئے نازل ہوئی ہے. وہی جو الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، صحیح، فلا تخشوہم واخشونی یا رسول الیوم اکملت لکم دینکم واتم. ویسے کہتے ہیں یہ دو الگ ہے. الیوم نہیں، وہاں بھی مفسرین بحث کرتے ہیں الیوم ایک ہی ہے دونوں میں. جس دن کفار مایوس ہو گئے وہی دن تھا جس دن رسول اللہ نے صلوات اللہ علیہ کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس میں جو ہے کہ تفسیر ہمارے پاس، میں نے کہا یہ بس ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے پاس دیکھیں اسی غدیر خم میں رسول اللہ خطبہ پیغمبر روز غدیر
اس میں وہ قرات کرتے ہیں سورہ حمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، وہ وہاں نازل ہوا یا پہلے نازل ہوا؟ ہاں، اس کا ہے ہمارے پاس مقرر نازل ہوا ہے. اس وجہ سے آئے جو ہمارے پاس الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آئے اکمال ہے، یہ بھی کہاں نازل ہوئی ہے؟ 2 جگہ، 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک عرفہ کے دن اور دوسرا عرفہ سے آنے کے بعد غدیر خم میں. تو دونوں، یہ ایک تفسیر ہے. بعض سنی کہتے ہیں نہیں، یہ مثلا اس میں ہوئی، عرفہ میں ہوئی ہے، اور بعض ہمارے کہتے ہیں کہاں، فقط غدیر میں ہوئی ہے. تیسرا نظریہ والامر بین الہاں، دونوں، یہ زیادہ اچھا ہے، جس میں دونوں جگہ تکرار ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک نظر ہے، علمی بحث ہے. تو دونوں جگہ تکرار ہوا ہے، اور جس میں یہ چیز ہے کہ تاکید امر. پس اس سے پہلے جو آیات ولایت آئی ہے، انما ولیکم اللہ، یا جو ہے ہمارے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، آئے اولی الامر والی، ان میں ولایت علی علیہ السلام پہلے بھی بتائی گئی ہے، اور اس کی انتہا کس میں ہوئی؟ ہاں، غدیر خم میں کامل ترین ہو گیا مسئلہ. اور یہ بھی ہمارے لیے کلیئر ہوا کہ ہمارے پاس مولا کے معنی میں نے بتایا، اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمت، اکمال دین و اتمام نعمت. دین کامل ہوا اسی دن، اور نعمت بھی کامل ہو گئی. اب آپ دیکھیں، کبھی ہم ایسی چیز ہوتی ہے جس میں یونٹس ہوتے، کوئی ایک چیز فرض کر لیں جس میں یونٹس ہوتے، ان میں سے آپ یہ ایک یونٹ کور کر لیں تو وہ کامل ہو گیا. مثلا آپ لے لیں ایم اے تک، لے لیں ایم ایس سی تک لے لیں، ٹھیک. آپ ایم اے کیا کرو گے؟ پڑھتے ہو نا. جس نے میٹریکولیشن کی، اس نے کچھ حاصل کیا نہیں کیا، اس کو آپ پڑھا لکھا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جس نے 12 تک کیا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے نا؟ جس نے بی اے کیا، جس نے ایم اے کیا، جس نے جتنا پڑھا وہ اتنا کامل ہے نا؟ اتنا اس کو آپ کہو گے پڑھا لکھا ہے. تو آپ نہیں کہو گے یہ ناقص، آپ نہیں کہو گے یہ ان پڑھ ہے، نہیں کہو گے نا؟ ہاں، کہو گے کامل نہیں ہے. کامل کے مصادیق بہت ہے، ان میں سے یہ والا گریڈ اس نے حاصل کیا ہے. اب اس کو آپ نہیں کہو گے ان پڑھ، میٹریکولیشن کو نہیں کہو گے ان پڑھ، پکار نہیں پکارو گے اس کو، صحیح پڑھے لکھے. لیکن جس نے نماز، جس نے روزہ رکھا، صبح 4 بجے افطار کیا، صحیح ہے، اس کو آپ کہو گے روزے دار یا ڈویلڈرس؟ کیا کہو گے؟ روزہ خار کہو گے یا روزے دار؟ کیوں بھائی 4 بجے تک تو روزہ رکھا. میٹریکولیشن کو کیوں کہتے ہو پڑھے لکھے، اس کو ان پڑھ کیوں نہیں کہتے؟ اس کو آپ جو ہے 4 بجے روزہ رکھنے والے کو کہتے ہو آپ جی روزہ خار ہو، روزہ دار نہیں ہو. وہ بھی تو پھر وہ بھی تو ان پڑھ ہے، جس نے ایم اے نہیں کیا پورا، ہے نا؟ تو علامہ طباطبائی رضی اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے اتمام اور اکمال ہے. اکمال میں یہاں اس گریڈ کا وہ اس نے انجام دے دیا، صحیح ہے. جیسے آپ نماز قضا پڑھ رہے ہو، 10 نماز قضا آپ کی 10 دن کی، آپ نے ایک پڑھ لی 9 رہتی ہے نا، وہ پھر 9 پڑھنی یا نہیں ہے؟ یا یہ ایک بھی نہیں پڑھی آپ نے، یہ ایک بھی آپ نے پڑھ لیا، کون سی حساب ہو جائے گی؟ 10 پڑھنی ہے نا آپ نے قضا نمازیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایک پڑھ لی، اب کتنی رہتی ہے؟ 9 رہتی. آپ نے ایک ہی پڑھ لی، آپ کی تو 10 ہے. آپ کی 10 پڑھنی ہے نا قضا، 9 کیسے باقی ہے؟ نو باقی ہے. پس کامل کب ہوگا؟ جب 10 کی 10 پڑھو گے. لیکن اگر آپ روزہ رکھو گے کب تک؟ 5 بجے تک.
اور ابھی افطار کا ٹائم نہیں ہوا، اتنا تو حساب کر لیں 4 بجے تک، کیوں نہیں کریں گے؟ بتائیں نا، تمام نہیں ہوا، سمجھائی بات؟ کہا الیوم اکملت لکم دین، توحید، عدل، نبوت، قیامت، سارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے احکام آئے تھے رسول اللہ نے 23-22 سال پہنچایا، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے، حج کرتے رہے، ہاں نماز پڑھ سارا ہوتا رہا، نبی بھی تھے، ولایت بھی تھی، خدا کی، نبی کی، اور دین تمام۔ اگر کوئی اسی وقت مر جاتا تو ولایت تو نہیں آئی تھی، وہ ناقص ہے نہیں، کامل ہے۔ یہ اسی وجہ سے، اسی طرح جو میں نے بتایا کہ جتنا آپ نے کر لیا اتنا تھا، لیکن نبی چلے گئے صلوات اللہ علیہ۔ یہ حجۃ الوداع تھا نا، آپ کیا سمجھو، 70 دن کے بعد رسول اللہ نے بھی تشریف لے جانا ہے، اس کے بعد ولی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ولی ہونا چاہیے، جو کس کو چلائے؟ دین کو چلائے، دین کو چلائے۔ اس لیے کہا ربوبیت کو، کہا کہ ہاں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ من ربک۔ یہ پیغام ولایت کس کی ہے؟ کس کا ہے؟ اور ربوبیت کا، ربوبیت ہے کیا ہے؟ 2 چیزیں، ربوبیت 2 چیزیں، ربوبیت تشریعی، ربوبیت تکوینی۔ قرآن میں ہی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مقام رب سے نازل ہوا، من کنت مولا فہذا، ہاں ہے نا بعنوان رب، خدا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ پروردگار۔ پروردگار کیا ہوتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی، انہوں نے بچپن میں میری کیا کی؟ پرورش کی۔ پس رب العالمین، پرورش کرنے والا کس کا؟ عالمین کا، انسانوں کا۔ تو مقام پرورش سے نازل ہوا کیا؟ ولایت علی۔ اس کے لیے خدا نے 2 کام کیے، ایک ولی کو بھیج دیا، ایک ولایت کو بھیج دیا۔ محمد علی مرتضیٰ خدمت اسلام میں تھے، صحیح ہے، اور ان کو وہ کچھ دیا جو کچھ قرآن کو دیا، جو نبی کو دیا، صحیح، تبیان کل شیء۔ وہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کلام رسول اللہ صلوات اللہ علیہ۔ پس خود اس مقام پر فائز ہے، خدا نے وہ کس کے ذریعے سے ظاہر کروایا؟ رسول کے صلوات اللہ، نزل به روح الامین علی قلبک۔ حقائق اسلام کس میں ہے؟ روح پاک رسول اللہ میں ہے۔ قرآن کا دوسرا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس کو خدا تبارک تعالیٰ نے تشریح کرنا تھا، ہے نا، اس لیے کہا تبیان کل شیء۔ خدا تو ہر چیز کا ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہے نا، خالق بھی، مالک بھی وغیرہ۔ نبی بھی اس کا انا مجینۃ العلم، خدا کا علم کس میں ہے؟ اگر نبی ظاہر نہ کرے، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو علم میسر نہیں ہوگا سوائے رسول اللہ کے۔ اسی رسول نے فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سنگین نکات ہے، یہ سنگین نکات ہے۔ تبیان کل شیء روح رسول میں ہے، اور روح رسول نے کہا تمام چیزوں کو میں نے امام مبین میں رکھا ہے۔ وہ امام مبین امیر المومنین ہے علیہ السلام محمد۔ اب خدا نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت
واللہ یعصمک، اب کیا پہنچانا ہے؟ من ربک، رب سے، مقام رب سے. خدا کے مقام کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک مقام ذات وحدہ لا شریک لہ، ایک مقام اسماء و صفات ہے، اور ایک مقام ربوبیت ہے، پالنا اور خلق کرنا اور ایکشنز وغیرہ. صحیح. اس مقام سے ولی آئے گا، نبی آئے گا، قرآن آئے گا، ایمان آئے گا، تکلیف ہوگی. صحیح. اور ڈیوٹی ہوگی، دین آئے گا وغیرہ. یہ سارا مقام ربوبیت میں. ہم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین تو نبوت ختم ہو گئی. تو خدا نے کیا کرنا ہے؟ ربوبیت چلانی ہے. خاتمیت تو آگے بیچ میں. تو ربوبیت کیسے چلے گی؟ ہاں 2 طریقے ربوبیت چلانے کے. ایک طریقہ ربوبیت کا چلانے کا وہ ہے کہ وہ اپنے ولی کو بھیجتے، ٹیچر کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. من اللہ، منت کیا ہوتی ہے؟ ایسی نعمت جو بہت سنگین ہو، جو قابل ہضم اور اسیمیلیشن نہ ہو. اور اس لیے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بِوِلَایَتِ علی علیہ السلام. سمجھے؟ منت کیا ہوا؟ نعمت، سنگین نعمت جو ہضم نہ ہو پائے. کس نے کہا؟ خود امیر المومنین نے کہا امرنا صعب مستصعب ولا يحتملہ الا عبد مومن او الا رسول مقرب او ملک مقرب او رسول مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان. یعنی ہماری نعمت اتنی سنگین ہے جب تک ہم تربیت نہ کر پائے اور کسی کو ٹائٹل نہ دے سلمان منا اہل البیت، تب تک ہضم ہونے والی نہیں ہے. اب خدا نے کیا کرنا تھا؟ یہ ربوبیت کرنی تھی. ربوبیت یعنی جیسے پالتا ہے نا ماں باپ، ہمیں بھی پالنا ہے. پہلے کیسے کس کے ذریعے پالا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبیوں کے ذریعے ہمیں تلاوت، تزکیہ، تلاوت اور حکمت وغیرہ سکھائی. ہاں یہی کا اس کو بولتے ہیں ربوبیت تشریعی، شریعت سکھانا. شریعت کون سکھائے گا؟ نبی. وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے جانا، ان کو چلے جانا ہے نا. اعلان بھی ہوا نا میرا یہ آخری حج ہے. اب اس کے بعد کس لیے کہا یا رسول بلغ. ہم نے اس سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان کروایا ہے، آپ کو لیننسی بھی دی. اب کوئی لیننسی نہیں ہے. وجہ آپ رہو گے ہی نہیں، یہاں سے خالی نہیں رہنا چاہے. نعمت ناقص نہ رہے. جس طرح اگر روزہ 4 بجے آپ نے افطار کیا، روزہ ہی ختم. اس لیے شدید اللحن آیا. فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. نہ فما بلغت رسالتک، تم نے اپنی رسالت نہیں پہنچائی، تم نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ اگر 1,24,000 ایک چھوڑ کر جتنی محنت ہوئی، اگر اس کو خون علی و حسن و حسین اور مہدی کا پسینہ نہ لگے، وہ سارا ضائع. زیادہ سنگین نہ ہو میرے خیال میں یہی سٹاپ کرتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.